الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیے۔ تمام حمد ہے اس کائنات کے مالک کے لیے جو لائق حمد بھی ہے، اور تمام تر درود ہے ان ہستی مبارکہ کے لیے جو بدھ تخلیق کائنات ہے، اور تمام تبریک ہے ان تمام مومنین کے لیے جن کو توسل کیا ہے خالق نے اپنی کائنات کا نظام اور محبت کے اس کشتی میں سوار کر کے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم ان تمام ہستیوں کو تبریک پیش کر سکیں اور اپنی وجہ خلقت کو اس کی بارگاہ میں مستجاب کر سکیں۔ آج جو گفتگو ہمیں کرنی ہے وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ ارباب دانش عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کو قرآن مجید کے انتصاب کے طور پہ رکھا ہے۔ فاتحہ کا لغت میں معنی ہے دباچہ، انتصاب۔ اب کوئی کتاب آپ پڑھ لیں تو ہر کتاب سے پہلے ایک پیش لفظ لکھا جاتا ہے کہ اس لکھنے والے نے اس میں کیا چیز مضمرات کی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ اگر مناسب سمجھا جائے تو ہمیں 5-6 مجالس چاہیے صرف بسم اللہ کا احاطہ کرنے کے لیے کہ بسم اللہ ہے کیا، پھر آپ کو الحمدللہ سمجھ آ جائے گی۔ بسم اللہ میں 4 کلمے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، اور ایک ہے بے جو حرف ہے۔ 4 کلمات اور ایک حرف، اور بے ہے حرف استعانت۔ حرف استعانت سے مراد ہے جب ہم کسی چیز کو، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یا جناب نوح کی جو دعا ہے کہ جہاں جہاں لفظ بے آئے گا وہ توسل کے لیے ہے، سہارے کے لیے ہے، ابتدا کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، شروع ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، تو ہم اللہ کے اسم کو، اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا آپ، بے اسم اللہ، اللہ سے نہیں، باللہ نہیں ہے، بے اسم اللہ ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ اور چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ اسم کیا ہے، تو صادق آل محمد نے فرمایا نحن اسم اللہ، ہم اللہ کا اسم ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ کا اسم سمجھ آ جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ابتدا کن کے نام سے کرتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے، مدد ہے، ساتھ اسم اللہ کے، اور وہ اللہ کا اسم کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اب اللہ نے اپنی کائنات میں گفتگو کی ابتدا کی ہے اپنی صفت رحیمی اور رحمانی سے، حالانکہ اللہ کے 99 نام تو مستعمل ہیں، اور مولا فرماتے ہیں اللہ کے 1000 اور نام ہیں جو مختلف جگہوں پہ مندرج ہیں۔ اب اگر ہم ان 99 ناموں سے کہیں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بسم اللہ ہے قہار و جبار، کہیں اور نہیں کہا ستار و غفار، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا مطلب ہے رحمان اور رحیم کی وہ صفت جو اللہ بشر سے مخاطب ہونے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ اس کی صفت کاملہ میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے کہ وہ مخلوق کے لیے سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ اب ہم بات کریں گے رحمان اور رحیم کی۔ اگر ملاقات چلتی رہی تو ہم سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ 5-6 مہینوں میں ختم کر لیں گے۔
اور اگر آپ کو جلدی ہوئی تو ایک ہی نشست میں ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ رحمان اور رحیم، قرآن ایسی جامع کتاب ہے جس میں کوئی مہمل لفظ نہیں، چونکہ اگر ایک بھی لفظ مہمل آ جائے، مہمل سے مراد ہے بے معنی لفظ آ جائے یا تکراری لفظ آ جائے تو جامع نہیں رہے گی۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تلک کتاب مبین، یہ ایک مبین کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ تو اب کتاب مبین ہونے کے لیے اس میں کوئی چیز مہمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے تو علماء نے آج تک حروف مقطعات کے، ہمارے سے مراد ہے مسلمانوں کے جو علماء ہیں، حروف مقطعات کے نیچے لکھ دیا حروف مقطعات، الف لام میم حروف مقطعات، قاف عین یا یہ حروف مقطعات، صاد ان کی سمجھ نہیں ہے جی، یہ قطع کیے ہوئے حروف ہیں۔ او بھائی، اگر کوئی بے معنی لفظ کسی کتاب میں آ جائے تو کتاب تو مبین ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ کی وہ کتاب، نعوذ باللہ، اللہ نے ایسے ہی ڈال دیے الفاظ۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جو شیکسپیئر کا لکھا ناول نہیں ہے کہ جو جی چاہا کوما سیمی کولن ڈال دیا۔ اٹس اے میسج فرام دا آلمائٹی گاڈ۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے پیغام کس نے دیا ہے، اور مخلوق سے بات ہو رہی ہے، توسل ہے رسول کا، ڈائریکٹ تو اللہ بات کرتا نہیں کسی سے۔ اب رسول کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہے اللہ، اور ہمیں الفاظ کا پتہ نہیں۔ تو کسی دن بات چلی تو حروف مقطعات پہ بات کریں گے کہ مولا نے فرمایا کہ ابھی جہاں ہم چل رہے تھے تو ہماری گفتگو کہیں اور نہ چلی جائے۔ رحمان اور رحیم، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اسم اللہ سے، جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ اب اللہ یہ دو دفعہ کیوں کہا؟ رحمان اور رحیم تکرار میں کیوں کہا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ رحمان ہے وہ پوری کائنات کے لیے، چونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے ایک موبائل خریدا، موبائل کے ساتھ انہوں نے ایک گائیڈ بک دے دی آپ کو کہ اس کا آپریشن مینول یہ ہے۔ کوئی دنیا کی آپ الیکٹرانکس کی چیز لے لیں، آپ ایک مائکرو ویو اوون لے لیں، ایک ریفریجریٹر لے لیں، کوئی چیز لیں تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ مینول آتا ہے، ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے یہ بشر تخلیق کیا تو اس کو دینے کے لیے گائیڈ مینول کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے اس زندگی کو چلانا کیسے ہے۔ اتنی بڑی کائنات اور ایک انسان جو اس کا شاہکار اولا ہے۔ اب دیکھیں کتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا قرآن میں کہ میں انسانوں کا خدا ہوں، وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ 18,000 عالم اس جگہ اس کائنات میں موجود ہیں، ان میں کروڑہا مخلوقات ہیں، اللہ تو سب کا رب ہے۔ عقل سلیم دی بشر کو تاکہ یہ اعلیٰ طریقے سے اس کو چلا سکے، اور خالق کے ساتھ توسل کے لیے اس کو گائیڈ میپ دے دیا کہ تم نے میرے ساتھ رابطہ اس طرح رکھنا ہے، یہ آپریشن مینول ہے تمہارا۔ اس آپریشن مینول کو قرآن کہتے ہیں، اس سے پہلے اسے توریت کہتے تھے۔ کہیں جس طرح ماحول ترقی کرتا گیا اللہ نے اس میں اضافہ کرتا۔ اب حالت یہ ہے کہ آخری جو اللہ نے اپنا شاہکار نبی تھا وہ اتارا، اس شاہکار، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس امت سے ہیں جو اللہ نے شاہکار تیار کی کہ میں یہ شاہکار امت آخرین میں سے رکھوں گا۔ تو ہم تو بہت بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، اور اس سے بڑا کرم یہ رکھا کہ ہمیں متصل کر دیا وجہ تخلیق کائنات سے، ان لوگوں کی محبت اور مودت میں ہمیں شامل کر دیا۔ اب ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن کیا آپ سب ہم اپنے تئیں اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے اس اتصال کا کبھی حق ادا کیا؟ یہ مینول جو آیا ہمارے پاس، کبھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا؟ کبھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، کبھی زحمت کی کہ 2-4 صفحے پڑھ لیں اس کے؟ اور اللہ ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے، ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ چلتے رہیں گے تو ہم آگے بات کریں گے یہ ہدایت کے لیے کیسے آئی ہے اور ہدایت ہوتی کیا ہے، لیکن آج ہم رحمان اور رحیم سے اگر نکل پائے تو پھر ہم الحمد پہ آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمے لگایا وہ رحمان ہے، پوری کائنات پہ رحم برسانے والا رحمان۔ رحمان کے لیے آپ کے اعمال کی شرط نہیں،
وہ کافر کو بھی دے رہا ہے، وہ فرعون، نمرود، شداد، یزید اور معاویہ کو بھی دے رہا ہے، جو صریحاً خدائی کے دشمن ہیں ان کو بھی وہ رزق دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، جبروت دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے، اقتدار دے رہا ہے۔ کیا کم کیا اس نے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب جہاں تعلق ہے، اگر تو صرف ہم اس کو دنیا کے مال سے متصل کریں تو یہ نعمتیں تو ان لوگوں کے پاس زیادہ رہی، دنیا کا مال اللہ کا معیار نہیں۔ اور یہ اللہ نے جو سورہ عصر میں کہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو کہ کس چیز کا خسارہ ہے؟ یہ دولت کا خسارہ نہیں ہے، دولت اللہ کا معیار ہی نہیں، اقتدار اللہ کا معیار نہیں ہے۔ خسارہ ہے ان چیزوں کا جو اللہ کو پسند ہے، انسان اس کے انحطاط میں جا رہا ہے۔ ہم اس عبادت میں، اس محبت میں، اس ریاضت میں، اس مودت میں، ان تمام چیزوں میں، ان احکامات شرعیہ سے دور چلے گئے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ شاہکار میں نے بنایا۔ ہم وہاں کھڑے نہیں ہیں، ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ قرآن فہمی، اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتارا ہماری ہدایت کے لیے، اور ساتھ ہادی دے دیے تاکہ ہمیں وہ قرآن سمجھا دیں۔ کتاب، استاد دونوں موجود، ہمارے نقطہ نظر میں تو وہ موجود ہیں، آج بھی ہم ان سے یہ رہنمائی لے رہے ہیں، قرآن بھی موجود، ہادی بھی موجود، لیکن اگر ہم ان سے استفادہ نہیں لے رہے تو بھائی قصور تو ہمارا ہے نا۔ اب آ گئی آگے رحیمی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رحمان ہوں میں سب کے لیے ہوں، رحیم ہے ہمارے کریکٹر کا۔ جو اعمال ہم نے کیے اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اور جب ہم مالک یوم الدین پہ پہنچیں گے تو میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے آپ کو عرض کروں گا کہ رحیم وہ ہمارے لیے ہے۔ جب ہم قیامت کے روز اپنے اعمال پیش کریں گے تو من ثقلت موازینہ وہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ وہو فی ہاویہ۔ اللہ نے سیدھا سیدھا فارمولہ رکھ دیا ہے، اعمال تمہارے بھارے ہوں گے، وزن دار ہوں گے تو جاؤ گے تم کہاں؟ وہو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، وہ آسانی کی زندگی میں ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، جس کے اوزان کم ہو گئے، خفیف ہو گئے، وہو فی ہاویہ، ڈال دوں گا حاویہ میں۔ اور حاویہ کی ڈیفینیشن اللہ نے دی ہے، وما ادراک ما ہی نار حاویہ، یہ اللہ کی وہ دہکائی ہوئی آگ ہے، پتہ چل جائے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہے جس کو آپ کے سینوں تک بھڑکتی بھی پہنچے گی۔ اور بھائی ہمیں اس کا خوف ہی کوئی نہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ ابھی گرمی میں نکلتے ہیں چھاتا لے لیتے ساتھ، بارش کا موسم ہے چھتری اٹھا لی، گاڑی کا ایسی آن کرو بیٹھتے ہی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جسم کو، بدن کو بڑی پریشانی ہے۔ یہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا جی؟ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں مسجد انتظامیہ سے، بھائی یہ صفیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ پنکھا چلاؤ۔ بھائی 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اتنی چیزیں چاہیے، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسلام میں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، انتقال ہے۔ ہم بقا کے لیے ہیں۔ جس انسان نے سانس لیا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گیا۔ اب دیکھیے اس زندگی کو ختم کیا، چند لمحے ہیں جو برزخ یعنی مرنے سے موت کا عربی میں موت کہتے رک جانے کو، چلتے ہوئے ماتا یا محمد رکو یار، ہم دوست کو نے کہا یا ٹھہری ذرا، چلتے چلتے کو عربی ماتا رک، موت رکنے کا نام ہے۔ اسلام میں انتقال ہے، اس جہان سے منتقل ہوتے ہیں اگلے جہان میں، مرنا نہیں ہے۔ برزخ میں حساب، حشر میں حساب، دوزخ اور جنت کا انعام یا سزا، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے ہم نے مرنا نہیں، پھر کبھی مرنا ہی نہیں۔ اور جن پہ مرے ہیں وہ ہمارے ضامن ہیں اس بات کے کہ جناب ہم آپ کے لیے ہیں، وہ ہمارے۔ اچھا اب رسول کی ایک صفت ہے شفیع المذنبین، گناہ گاروں کے شفاعت کرنے والے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے وہ شفاعت کریں گے۔ بھائی جو پاس نہ ہو رہا ہو سفارش تو اس کی ہوتی ہے نا، جو پہلے ہی پاس ہے اس کے لیے تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن ہمارے پلے بھی تو کچھ ہو۔ اب خالی دامن لے کے وہ میں وابڈا میں انجینئر ہوں، تو کوئی سفارش آ جائے نا، کہتے یار منٹے کو تھوڑا بہت ٹیسٹ تیار کر لے، بھائی سفارش بھی کر دیں گے، کچھ دے آندہ ہوئے گریڈ چلانا ہے، سسٹم چلانا ہے، اسی وہ شوڈ ہیو سم نالج۔ اب اگر اس کو آتا ہی کچھ نہیں تو سفارش کیسی؟
ہم خالی دامن لے کے رسول کی محفل میں وہاں بارگاہ میں جائیں اور وہ مسند شفاعت پہ بیٹھے بھی ہوں، وہ کس منہ سے کہیں گے؟ اقبال کی بڑی مشہور ایک ربائی ہے فارسی کی، آپ سب نے سنی ہوگی، تو وہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے قیامت والے دن تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، یہ مصطفیٰ کی نگاہ سے وہ لے کر کے لینا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے پاس گناہ ہی گناہ، اسیاں ہی اسیاں، نیکی کوئی نہیں، اور مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب یہ اپنے گریبان میں سوچیں، اگر یہ وقت آئے آل محمد بیٹھے ہوں شفاعت کی مسند پہ اور ہم گناہوں کا لے کے چلے جائیں ٹوکرا ساتھ، وہ کیا کہیں گے؟ میرے ماننے والے تھے، وہ کیسے آ گئے ہو؟ شفاعت اپنی جگہ، ہماری جرت، ہماری کیا ہم برداشت کر سکتے؟ یہاں نہیں کر سکتے آپ، دنیا میں کسی ایسے کام کے لیے سفارش کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں یار ایڈا پیڑا کام تو کر کے آنا سے، بٹ یو ہیو ڈو اٹ۔ تو وہ رحیم جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال کو شفاعت اپنی جگہ ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں۔ قرآن جو ہمارے پاس منشور آف لائف ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اللہ نے، ایک ایک چیز قرآن میں 3 چیزوں کے احکامات ہیں۔ ایک آپ کے اعمال ہیں، عقائد ہیں، اور قصص ہیں۔ قصص کیوں بتایا اللہ نے؟ پرانے نبیوں کے واقعات اس لیے ہیں کہ ہم سبق حاصل کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوط کا قصہ سنانے کی، اللہ کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی نوح کا قصہ سنانے کی، یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اصلاح ہے کہ ان لوگوں نے ایسے کیا، ان پہ یہ عذاب آ گیا، اب تم نے ایسا کرنا۔ یہ ہم کہانیاں بچپن میں پڑھتے تھے تو آخر میں موریل ہوتا تھا اس کا ایک کہ یہ کیا یہ کیا، اور نتیجہ کیا؟ لالچ بری بلا ہے، نتیجہ یہ نکلا۔ نتیجے دیے اللہ نے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ اگر ہم ایسا نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ٹائم ہے اتنا کہ ہم الحمدللہ کی بات کر لیں، ایک آدھ آیت، باقی آیتیں پھر کر لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ ہے۔ ابھی ویسے بسم اللہ پہ ہماری چلے گی محفل کسی دن، چونکہ بسم اللہ میں کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جو میں مختصر وقت کی وجہ سے کہہ نہیں پایا کہ رحمان اور رحیم کا کیوں اللہ نے امتزاج رکھا ہے، رکھا ہی کیوں ہے، دونوں کو آپس میں اکٹھا کیوں رکھا ہے، تکرار کیوں ہے۔ لیکن ابھی ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں دونوں جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ رب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے جی پالنے والا۔ اب اگر پالنے والا خدا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں، یہ ایسی صورت ہے جی، اس کی 7 آیات ہیں ٹوٹل، 25 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں اس میں، بڑی چھوٹی سی صورت ہے۔ اتنی چھوٹی 7 آیات کی صورت، اور سورہ ہجر میں اللہ نے صرف اس ایک صورت کے لیے ذکر کیا اسپیشل، لقد آتینا سبع من المثانی بالقرآن العظیم۔ اے رسول ہم نے تمہیں عطا کی 7 آیات، لقد آتینا سبع من المثانی، ہم نے تمہیں 7 آیات عطا کی اور قرآن عظیم دیا۔ اس کو قرآن کے برابر رکھ کے اللہ بات کر رہا ہے، کیوں؟ ہم نے تمہیں 7 آیات دی، یہ 7 آیات کو علیحدہ کیوں کہا اور قرآن عظیم دیا؟ یہ قرآن عظیم کے برابر کیوں ہے؟ چونکہ پورے قرآن کا نچوڑ اس میں میں نکال کے دوں گا آپ کو، جتنی 113 صورتیں باقی ہیں تمام صورتوں کا اس میں سے خلاصہ نکلے گا۔ ایک ایک آیت جو ہے نا، 7 آیات ہیں ٹوٹل، اعمال، عقائد، طریقہ، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، تمام چیزیں اس میں درج ہیں۔ اگر صرف توجہ سے آپ سورہ کیوں فرض ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کیوں ہے؟ جہاں جائیں آپ، کسی کی مرگ پہ چلے جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ یہ فاتحہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ سبع من المثانی ہے کیا چیز؟ سورہ ہجر میں کیوں اللہ نے اسپیشل آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو 7 آیات دی ہیں اور 7 قرآن عظیم دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے؟
سبع من المثانی و قرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ قرآن عظیم کے ساتھ اضافہ ہے، اسی لیے الف لام میم سے پہلے ہے. قرآن شروع ہوتا ہے آپ کا پہلا سپارہ الف لام میم سے، یہ اس سے بھی پہلے ہے. یہ اس تمام قرآن کا نچوڑ ہے. اور اگر ہم اس پوزیشن میں چلتے رہے تو ہم انشاءاللہ 2-4 مہینوں میں یہ الحمدللہ کو پوری طرح سمجھ پائیں گے. جلدی ہوئی تو ایک نشست میں بھی کر لیں گے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ اللہ نے کہا کیوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں دونوں جہانوں کے پالنے والے کے لیے. اب جب پالنے کی ذمہ داری اس کی ہے، جس نے پالنے کا ذمہ لے لیا، رب پالنے والا، جب پالنے کی ذمہ داری اس نے لے لی، ہمیں فکر معاش کیوں؟ ہم کیوں رو رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، یہ روٹی پانی کے لیے، یہ نوکری کے لیے؟ رب تو وہ ہے، اور وہ کہہ بھی خود رہا ہے تم سے کہ پالنے والے کی تعریفیں ساری. تعریف ہوتی کیا ہے؟ یہ حمد ہے کیا چیز؟ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اب جو چوری کرنے جا رہا ہے وہ بسم اللہ پڑھے؟ بھائی کہا تو یہی ہے نا، جو کام کرو بسم اللہ پڑھو. نہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھی کیوں پڑھے، وہ بھی پڑھے. بسم اللہ ایک ایسی ڈھال ہے آپ کے لیے، کار خیر میں آپ کی مددگار ہے، کار شر میں آپ کے لیے ڈھال بنے گی. اگر آپ کو عادت پڑ جائے، آپ کا دل خود بخود اچاڑ ہو جائے گا اس کام سے جو اللہ نہیں چاہتا، چونکہ آپ اللہ کو شامل کر رہے ہیں اس میں. اور کبھی اس دھڑکن سے، دل سے کبھی پڑھائی نہیں. میں اکثر محفلوں میں دوستوں سے کہتا ہوں، یہ کھانا کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں رسمن، کبھی دل سے پڑھ کے تو دیکھیں. ہر حلال چیز آپ کے لیے جائز ہے، عدل سے کھائیں. میں بٹھاتا ہوں، میرے ساتھ شوگر کا مریض بیٹھے اور چینی کھائے میرے ساتھ بیٹھ کے، میٹھی چیز کھائے اور میرے ساتھ شوگر ٹیسٹ کرائے بیٹھ کے. میرے ساتھ سے مراد ہے کوئی بھی شخص. او بھائی نہیں ہوگی، کلو وشربو ولا تصرفو، حکم یہ ہے کھاؤ پیو حلال چیزوں کو، تصرف سے نہیں، اسراف سے نہیں. حلال چیز نقصان دہ کیسے ہو جائے، لیکن اس کو عدل کے ساتھ استعمال کریں. اور دوسری، وہ جب اللہ کو شامل ہی نہیں کیا اس میں، اللہ کو نہیں، باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بے اسم اللہ ہے، اللہ کے اسم کے ساتھ ہے. اب اللہ کا اسم ہم آہستہ آہستہ اس کے قریب چلے جائیں گے کسی دن کہ اسم اللہ کیوں، اللہ نے اسم کیوں کہا، اللہ کیوں نہیں کہا ڈائریکٹ. اللہ کا اسم سے مراد ہوتی کیا ہے، اور ہم کو چیز مسمی کیسے بنتی؟ ایک اسم ہے، ایک اس کا مسمی بھی ہوگا نا اس اسم کا جس کے نام سے. اور اللہ واجب الوجود ہے، صاحب وجود ہے، وہ باقاعدہ مسمی نہیں ہے. تو یہ لغت کی بات ہے، چلیں گے تو کسی دن اس پہ بھی بات ہوگی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہے پالنے والا، رزق کی ذمہ داری اس کی. بچہ چھوٹا سا ہے، مجبور محض ہے، خود کھا نہیں سکتا، تو اللہ نے نظام ایسا کیا کہ اس کی ماں کو اس کا وسیلہ بنا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں میں رحم کا درجہ ہے. یہ رحم کیا چیز ہے؟ وہ تب پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی کچھ صفات انسانوں میں ڈیوٹ کی ہیں. والدین کو کیوں کہا ہے کہ یہ بھی رب ہیں، پالنے والے ہیں؟ رب ارحمہما، ہم دعا کرتے ہیں نا، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن، ان دونوں ربوں پہ مہربانی کر. کیوں کہا والدین کو؟ جو پالنے والے ہیں. اب جس نے محمد کو پالا، اب ہم اپنے پالنے والوں کے لیے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ان پہ رحمت فرما. یہ آیت رسول نے نہیں پڑھی ہوگی کہ اے اللہ میرے ان دونوں پالنے والوں پہ رحم فرما. کس نے پالا رسول کو؟ والد تھے نہیں، والدہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، یہی تاریخ کہتی ہے نا. پالا کس نے؟ جناب ابو طالب نے، جناب فاطمہ بنت اسد نے. اب رسول جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے، اے اللہ میرے ان دونوں پالنے والوں پہ رحم فرما، اللہ نے رحم ہی نہیں کیا. پھر مولوی کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ رسول کی دعا، وہ اللہ سے کہہ رہے اللہ اس ان پہ رحم فرما. میں کہتا ہوں میرے والدین پہ. جب بھی آپ قرآن کی آیت پہ پہنچیں گے تو ہم اپنے اپنے والدین کے ساتھ ان کے لیے ہو جائیں گے رابطے میں. چونکہ میں پڑھ رہا ہوں تو میں، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ، جو پڑھ رہے ہیں وہ یہی کہہ گئے نا، رب ارحمہما، میرے والدین پہ رحم فرما، میرے والدین پہ. جب رسول نے پڑھا
تو کس کے والدین کے لیے پڑھا؟ جس کے والدین کے لیے رسول نے پڑھا، ان پہ ابھی تک مولوی نے رحم ہی نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ہماری اپنی جو ہے نا منفی سوچ ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی استطاعت میں آ جائیں، پورا عالم اسلام، I'm not talking to only شیعہ کمیونٹی، جتنے جتنے لوگ جہاں جہاں بستے ہیں، قرآن کو قرآن سمجھ کے، اللہ کا پیغام سمجھ کے، میسج آف گاڈ سمجھ کے کہ یہ ہم سے رابطہ ہے، خدا ہم سے بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اپنے ضمیر کو، ذہن کو، دماغ کو، اپنے برین کینوس پہ وہ تصویر بنا لیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں۔ ہم اس سورہ فاتحہ میں سارے فرقے ختم کر کے دیں گے آپ کو۔ اتحاد بین المسلمین ہے یہ کلیہ ہے، یہ اکیلی صورت، سارے فرقوں کو اس نے بند کر دیا ایک گٹھڑی میں۔ اور اگر ہم اس قابل انشاءاللہ ہو جائیں گے اور لوگ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت، مودت اور خدا نے یہ پیغام اتارا ہی کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہانوں، یہ جہان وہ جہان، اس جہان میں کیا پالنا ہے اللہ نے؟ وہاں تو سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، اللہ نے دے دیا سارا کچھ، بوفے لگ گیا ہے جنت کا، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہاں بھی پالنا ہے میں نے، وہاں کا پالنا اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، تمام تر تعریفیں اس کی ہیں۔ ٹائم یا پھر چونکہ یہ اگلی آیت جو ہے اس پہ ہم کیوں سر 10 منٹ ہے۔ اب اللہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے کہا کہ صرف یہی نہیں سمجھنا۔ اب اللہ پہلی 3 آیات ہیں اللہ کی حمد، اور یہ واحد صورت ہے بھائی، سب ذہن میں رکھیں، پیغام تو اللہ کا ہے نا، قرآن اوپر سے اترا ہے، زبان بشر کی ہے، دعا آپ کی طرف سے ہے ساری، یہ کلام اللہ کا ہے، گفتگو بشر کی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، اللہ کہلوا رہا ہے ہم سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں دونوں جہانوں کے اللہ کی، دونوں جہانوں کے پالنے والے کی۔ اور وہ پالنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پہلے اللہ نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، اب یہ تکرار ثانی ہے اس کا کہ وہ خدا کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ہم تھوڑا ذکر کر چکے ہیں، لیکن ہم اگلی آیت پہ چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو کلوز کر لیں ہم 10 منٹ میں۔ وہ خدا کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کی صرف رحمانی اور رحیمی پہ نہیں جانا کہ وہ بس رحم ہی کرے گا۔ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے، جب تمام اعمال لے کے آؤ گے تو اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ 3 ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی صفات بیان کی گئی کہ وہ خدا کون ہے، تعارف خدا ہے۔ آگے بشر کی ذاتی درخواست شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یا ہمیں صراط مستقیم دکھا ان کے خیال میں، یا ہمیں اس صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیں۔ اب یہ صراط مستقیم پہ چلا یا قائم رکھ، یہ کہنے کے بعد کافی نہیں ہے۔ بھائی اللہ کو نہیں پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ جب ہم نے کہہ دیا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا تو وہ چلا دے گا، یہ اگلا لقمہ مشورہ ہم سے کیوں دلوایا ہے؟ میرا ایک ماتحت مجھے کہے کہ سر یہ میں گریڈ اسٹیشن بنا رہا تھا غازی بروتھا کا، تو میرا جونیئر کہے کہ سر اس کو ایسے نہ کریں، میں کہوں گا یار انجینئر میں کہ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مشورہ نہ دو، یہ اپنے پروگریس لے کے آؤ۔ اب اللہ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں، کیوں دلوا رہا ہے اللہ ہم سے؟ یہ اتنا ہی کہنا کافی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا صراط مستقیم پہ، اللہ چلا دے بس ٹھیک ہے۔ یہ ہماری اصلاح کی اللہ نے، جب اللہ نے یہ کہا کہ صراط مستقیم نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں رہنا، فرقے بند ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کا راستہ نہیں ہے وہ۔ یہ جو مولوی سارا دن کہتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں چلے، اللہ کا راستہ ہی کوئی نہیں،
اللہ راستہ ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو خود کام کرے. وہ اللہ تو کن فیکون والا خدا ہے. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللہ تو جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا. یہ ہو جا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، اللہ کن کا محتاج نہیں. یہ صرف بشر کو چونکہ سمجھ نہیں آنی تھی، اس کا ارادہ ہی کن ہے. جب وہ ارادہ ہی کر لے وہ کام ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین اس کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے. لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ستارے اور سیارے اس کہکشاں میں. زمین سے بڑے کوئی تقریباً، یہ زمین سے بڑا سورج لاکھوں گنا بڑا، کئی ارب سیارے ہیں اس ایک کلسٹر میں، اور کئی لاکھوں کلسٹر مل کے ایک گلیکسی ہے. جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں ملکی وے گلیکسی، جس کا زمین ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اس ملکی وے گلیکسی میں اربوں کھربوں اور بھی تو ستارے آباد ہیں، اور وہ ایک کلسٹر، ایک گلیکسی، اور اس طرح کی کتنی کہکشائیں اور ہیں جن کو آج تک سائنس ابھی دریافت نہیں کر سکی. اتنی بڑی کائنات کا سانے بنانے والا مالک، وہ ایک چھوٹا سا ہم جیسا بشر اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ انعام ہوا ہے. یہ ہم کون ہیں کہنے والے؟ صرف اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کوئی انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے پیچھے چلنا ہے تم نے. نعرہ حیدری، درود علی محمد صلوات. محمد و آل محمد پار دیگر بلندتر صلوات. یہ صرف ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے آیات اتاری ہیں کہ صراط مستقیم نہیں ڈھونڈنا، انعام یافتہ لوگ ڈھونڈنے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے انعام ہوئے ہیں. اب انعام یافتہ لوگ ڈھونڈنے ہیں، اپنے قرآن سے ڈھونڈنے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ حدیث میں کمزور ہے، راوی ضعیف ہے. غلط. ہم نے قرآن سے انعام نکالنے ہیں تاکہ انعام یافتہ لوگ جب ہمارے سامنے آ جائیں ان کے راستے پہ چلنا ہے. اللہ کا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. ایک جہاز ڈوب جائے، اس میں پیدا ہونے والا بچہ ہی مر جائے، ماں بھی مر جائے، اللہ لاپرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے. ذہن میں رکھیے گا، بے پرواہ اور لاپرواہ میں فرق ہوتا ہے. خدا بے نیاز ہے، لاپرواہ نہیں ہے، ورنہ اس کی ربوبیت نہ رہے. وہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے ہمارا. پالنے والا کسی کو روٹی نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو رب کہہ رہا ہے، بندہ بھوک سے مر جائے، اس کی شان کے خلاف ہے. یہ سمجھنا پڑے گا ہوا کیا، کون اس کے حصے کا رزق لے گیا، کہاں پرابلم آیا، کون تھا جو اس کے شکم کی کینچی لے کے اس کے پیچھے آ گیا. یہ ڈھونڈنے کے لیے ابھی ہم صرف اپنی منزل سے باہر نہ نکل جائیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. پھر اللہ نے مزید ہمارے اوپر کرم کیا اگلی آیت میں کہ ہماری اصلاح مزید ہو جائے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا دینا جن پہ غضب ہوا ہے. اب بھائی غضب والے لوگ بھی کچھ تو مشہور ہے، یہ فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، یزید ہے، غضب والے. لیکن بہت سے مغضوب اور بھی ہیں جو شاید ہم کہہ نہ پائیں جانتے ہوئے بھی. لیکن سب سے مشکل مرحلہ اللہ نے رکھا ہے وللضالین. اگر وللضالین سمجھ آ جائے مسلمان کو تو سارے 72 فرقے ایک ہو جائیں. وللضالین، جو گمراہ ہو گئے. یہ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ گم کرنے کے لیے چیز کا ہونا ضروری ہے. یہ میرے پاس گھڑی ہے تو گم ہو سکتی ہے، اگر گھڑی میرے پاس ہے ہی نہیں تو میری گھڑی گم نہیں ہو سکتی. اللہ فرما رہا ہے وللضالین، جو گمراہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے پہلے وہ ان کے پاس راستہ تھا، پھر وہ راستے سے بھٹک گئے.
پہلے راستہ ہونے کا مطلب ہے وہ پہلے رضی اللہ تھے، وہ کچھ نیک لوگ تھے، وہ کچھ ایسے تھے جن کو ہم مسلمانوں کے اکابر سمجھتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ان سے بچو، اے اللہ مجھے ان سے بچا جو گمراہ ہو گئے، والضالین جو گمراہ ہیں۔ اب گمراہوں کے ہم نام لیں تو اتحاد بین المسلمین خطرے میں پڑتا ہے۔ ہم نام نہیں لیتے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے ان ناموں کا، اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کن کن سے بچانا ہے، تو نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا ہے جن پہ تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اب جن پہ غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، اللہ کو پتہ ہے، ہماری التجائے حق ہو اگر، اور قلبی دعا ہو، یہاں سے نکلے دعا کی تاثیر یہ ہے کہ اگر وہ دل سے نکلتی ہے تو کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے۔ سائنس نے کہا یہ بجلی ہے نا، اس کی رفتار ہے 2.25 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 1,86,000 میل روشنی کی رفتار ہے ایک سیکنڈ میں۔ سورج سے زمین پہ روشنی پہنچتی ہے 8 منٹ 20 سیکنڈ میں۔ تو سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ 9 کروڑ 80 لاکھ میل دور سورج ہے، 1,86,000 میل اس کی رفتار ہے، تو یہ 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد زمین پہ پہنچتی ہے۔ سورج 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے طلوع ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ ہم 10 منٹ پہلے روزہ کیوں بند کرتے ہیں؟ سورج طلوع ہوتا ہے 8 منٹ 20 سیکنڈ پہلے، زمین پہ کرن پہنچتی ہے 8 منٹ 20 سیکنڈ بعد۔ احتمال حجت کے لیے ہم 10 منٹ ان لوگوں سے پہلے روزہ بند کرتے ہیں اور 10 منٹ بعد افطار کرتے ہیں، بائے نہیں کہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روشنی کی رفتار، اچھا چلے ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ سب سے تیز رفتار چیز ہے روشنی، اس سے تیز ہے ایکس ریز، گیما ریز، بیٹا ریز، یہ جی کروڑوں مائلز پر سیکنڈ ان کی رفتار ہے۔ ان سب سے تیز رفتار چیز ہے دعا۔ ابھی آپ کے دل میں آئی، زبان پہ نہیں پہنچی، عرش الہی پہ چلی گئی۔ اگر دل سے نکلی ہو تو، اور اگر دل سے نہیں نکلی، صرف زبان سے نکلی ہے تو ہوا میں گردش کرتی ہوئی کہیں گم ہو جائے گی، چونکہ اس کے لیے دونوں کی فریکوینسی ایک ہونی ضروری ہے۔ ٹرانسمیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دونوں چیزوں کی فریکوینسی ایک ہو۔ جب ہم آگے پہنچیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے فریکوینسی اور دعا اور رابطہ ہوتا کیا ہے۔ آج ہماری پہلی آیت مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، ہم والضالین تک آ گئے۔ مختصر کر کے ہم آ گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، اب اس کو تلخیص کر کے خلاصہ اس کا نکلا کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں دو جہانوں کے پالنے والے خدا، اے رحمان اور رحیم خدا، اے کائنات کے آخری دن روز جزا کے مالک خدا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھ۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی ہم اللہ کو بتایا تو اللہ نہیں ہے، ہم سے کہلوایا خدا نے کہ یہ صراط مستقیم بھائی وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، اور یہ انعام یافتہ لوگ جو ہے یہ صراط مستقیم کے ماخذ ہیں۔ اگر ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پہ ہوں گے جو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ہمیں بچا غضب یافتہ لوگوں کے راستے پہ، اور بالخصوص جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے راستہ دیکھنے کے بعد بھٹک گئے، ان کے راستے سے بچا۔ اور اے اللہ ان تمام چیزوں سے بچا کے ہمیں قائم رکھ ان کے ساتھ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ہم سب ملتجی ہیں کہ اے اللہ ہمیں قائم رکھ ان کے ساتھ جو صراط مستقیم کے ماخذ ہیں، اور مودت اہل بیت کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد۔